جناب اسپیکر، اب میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرتا ہوں جو محصولات یعنی ٹیکسز سے متعلقہ تجاویز پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 11% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ معاشی طاقت کا یہ اہم اشاریہ پچھلے 20 سال سے اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ایک اصلاحاتی عمل شروع کیا تھا جو ایک جامع یعنی ہولسٹک حکمت عملی پر مشتمل تھا، جس میں پالیسی اور انتظامی اصلاحات شامل تھے تاکہ خرابیوں کو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر ادھر آ جائیں پلیز، ادھر آ جائیں، وہ ادھر آ جائیں ادھر پلیز، کنٹینیو پلیز، تاکہ خرابیوں کو ختم کر کے ساتھ ساتھ محصولات اکٹھا کرنے کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اب تک ان کوششوں کے بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں جو کہ اچھے معاشی مستقبل کے ضامن ہیں۔ جناب اسپیکر، اس سال میں درجہ ذیل اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ معاشی ترقی کی درآمد کی بنیاد پر انحصار اب اندرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کی ترقی پر تبدیل ہو گیا ہے، یعنی کہ امپورٹ بیسڈ ٹیکسز سے ہم ڈومیسٹک ٹیکس گروتھ کی طرف لے جانے میں کامیاب رہے۔ تاریخی ریفنڈز ادا کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 119% سے بھی زیادہ ہیں۔ پاکستان کی محدود ٹیکس بیس کو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا کر 6616 ریٹیل آؤٹلیٹس پر پوائنٹ آف سیلز کی کامیاب تنصیب کے ذریعے مزید وسیع کیا گیا ہے، جسے اس سال دسمبر تک انشاءاللہ 15,000 تک لے جانے کی کوشش ہے۔ کرونا کی وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا۔ ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی، جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی۔ کرونا کی وجہ سے ہوٹل کی صنعت بہت متاثر ہوئی ہے۔ ہم نے اس صنعت پر منیمم ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی ہے۔ یہ چھوٹ اپریل سے ستمبر تک یعنی 6 ماہ تک دی جائے گی۔ افراد تنخواہ دار طبقے کی سہولت کے لیے گوشواروں کی موبائل اپلیکیشن یعنی موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے، جس سے انکم ٹیکس گوشواروں میں 37% کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹیکس جمع کروانے کا ایک خودکار نظام متعارف کروایا گیا۔ سمگلنگ اور قانونی عمل درآمد کی ایک کامیاب مہم چلائی گئی، جس سے سیجرز 19 سے 30 ارب روپے میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا سے قبل کے عرصے میں محصولات اکٹھا کرنے کی شرح بھی قابل تعریف ہے۔ ڈومیسٹک ٹیکسز میں 27% کا ریکارڈ اضافہ ہوا جناب اسپیکر۔ ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن میں پہلے 9 ماہ میں حکومت کے 27% کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم نے غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا۔ اس وجہ سے مالی سال 2020 کے لیے ایف بی آر کا ریونیو ٹارگٹ جو کہ 5,503 ارب روپے تھا، درآمدات کے سکڑنے کی وجہ سے یعنی امپورٹ کمپریشن کے باعث کم کر کے 4,801 ارب روپے کیا گیا۔ بعد ازاں کرونا کی وبا نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ کرونا کی وبا کے بعد لاک ڈاؤن اور معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کے باعث معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور بے روزگاری اور معاشی سست روی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے 1200 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ کرونا وبا کے باعث محصولات اکٹھا کرنے میں دشواری اور کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا تخمینہ تقریباً 900 ارب روپے ہے۔ کرونا کے باعث ایف بی آر کے ٹارگٹ میں کمی کی گئی اور اب یہ ٹارگٹ 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ اس دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسڈ مراد کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا۔ اس پیکج کے بروقت اطلاعات سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دہاڑی دار مزدور کے روزگار کا تحفظ، معاشی ترقی کی ترویج اور غیر مراعات یافتہ طبقے کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم قیمت گھر فراہم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ دیکھو آپ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے، مہربانی کرے جو ہاؤس کا ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھے، اپنی عزت کا خیال رکھے، پلیز پلیز اپنے اس پہ رکھے پلیز۔ ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ عمومی فائنینسز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پھر یہ مالی استحکام یعنی کنسولیڈیشن کی طرف جائے گی۔ بجٹ 2020-21 کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے، اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ جناب اسپیکر، اب میں کسٹمز ایکٹ 1969 میں تجویز کردہ تبدیلیاں پیش کروں گا۔ مجھے یہ اعلان کرنے میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے۔ ریبیٹ سکیمز تقریباً ایک دہائی کے بعد تبدیل کی جا رہی ہیں اور ریبیٹ کلیم کو آسان تر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیوٹی فری خام مال۔ گزشتہ سال اس حکومت نے کسٹم ٹیرف کی اصلاحات کی ایک جامع مشق کا آغاز کیا اور خام مال پر مشتمل 1600 سے زیادہ ٹیرف لائنوں کی کسٹم ڈیوٹی کو سے مستثنی قرار دیا۔ صنعتی شعبے کی لگائی جانے والی لاگت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنی قرار دے دیا جائے۔ ان اشیاء کی فہرست میں کیمیکلز، لیدر، ٹیکسٹائل، ربڑ، کھاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں۔ ان ٹیرف لائنوں میں تقریباً 20,000 اشیاء شامل ہیں جو کل درآمدات کا 20% ہیں، جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل 0% کیا جا رہا ہے۔ 2000 ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں کمی۔ خام مال اور ثانوی اشیاء پر مشتمل 200 ٹیرف لائنز پر عائد کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ان اشیاء کی فہرست میں ربڑ، گھریلو اشیاء، خام مال وغیرہ شامل ہے۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے میں حوصلہ افزائی۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افزائی کے لیے ہاٹ رولڈ کوئلز پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو 12.5% سے کم کر کے 6% پر لانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے پائپ، انڈر گراؤنڈ ٹینک، بوائلرز وغیرہ کی صنعت جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اسمگلنگ کی ہوشناک شکنی کے لیے تجاویز۔ ماضی میں مختلف اشیاء پر پروہیبیٹو ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی۔ اگرچہ اس پالیسی سے درآمدات کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں افغانستان منتقل ہوئیں اور بعد ازاں اسمگلنگ کے ذریعے واپس پاکستان آ گئیں۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلاً کپڑے، سینیٹری ویئر، الیکٹروڈز، کمبلوں، پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے۔ معاشرے کے غریب طبقے کے لیے مدد۔ پاکستان کی غریب عوام کی صحت سے متعلقہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس، پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے۔ بچوں کی غذائیت کی کمی اور اس کے نتیجے میں نشو و نما کا رکنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ اب پاکستان میں عاملی ادارہ صحت کے تحت تیار کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے دائرہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان سپلیمنٹری فوڈز میں استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنی قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ کسٹمز اتھارٹی کے اختیارات میں کمی۔ اسمگلنگ کی سزاؤں کو عقلی اور جامعہ بنانے کے لیے کم سے کم سزا دینے کے قانون کو متعارف کروانے کی تجویز ہے تاکہ کسٹم حکام اپنی مرضی سے اسمگلنگ میں کسی شخص کو نہ چھوڑ سکیں۔ کسٹمز کے قانون میں ایڈوانس رولنگ کی شمولیت۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی شفافیت اور ان کا قابل عمل ہونا سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے۔ اس بنیاد پر ایڈوانس رولنگ کے نظریے کو کسٹمز قوانین میں شامل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جو کہ عالمی سطح کے بہترین یعنی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے طریقہ کار کے اہم مطابق ہے۔ سیلز ٹیکس اور FED۔ غیر رجسٹرڈ شدہ افراد سے قومی شناختی کارڈ کی وصولی کی شرائط۔ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2019 میں قومی شناختی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں انہیں ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے۔ تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ کووڈ-19 سے متعلقہ صحت کے ساز و سامان اکوپمنٹ کی درآمد پر استثناء میں توسیع۔ وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی برآمد اور بازاں فراہمی پر 20 مارچ 2020 کو جاری کیے جانے والے SRO 237 کے ذریعے 3 ماہ کا استثناء فراہم کیا۔ کرونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کے پیش نظر استثناء میں مزید 3 ماہ کی توسیع کے لیے تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 11ویں شیڈیول کو بہتر بنانا۔
سیلز ٹیکس رجیم کے مؤثر اطلاق کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 11واں شیڈول تبدیل کیا جائے تاکہ غیر رجسٹرڈ یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئرز سے ٹیکس وصولی یکمشت کی جا سکے۔ اس سے ملک میں ٹیکس فائل کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا۔ درآمدی سگریٹس اور تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹس پر FED کی شرح میں اضافہ۔ درآمدی سگریٹس، بیٹری، سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر FED کو عالمی ادارہ صحت کے معیارات کے مطابق 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تمباکو کے متبادل اور سگریٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ فلٹر راڈز پر عائد FED۔ فلٹر راڈ سگریٹس کی تیاری میں ایک بنیادی چیز ہے۔ فلٹر راڈز پر FED کی موجودہ شرح 0.75 روپے فی فلٹر ہے۔ تمباکو نوشوں میں کمی اور ٹیکس مینجمنٹ کی نگرانی اور اس کے اطلاق کو بہتر بنوانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ موجودہ شرح کو بڑھا کر 1 روپے فی کلو گرام کیا جائے۔ انرجی ڈرنکس، کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں، اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ FED کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ قابل توجہ ہے کہ ایریٹڈ ڈرنکس پر پہلے ہی 13% FED نافذ ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ پر FED کا نفاذ۔ مقامی اور درآمدی گاڑیوں اور SUVs پر FED کا سٹرکچر پہلے سے موجود ہے۔ ڈبل کیبن پک اپ، جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال طبقے میں بطور اسٹیٹس سمبل کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ پوٹیشیم کلوریٹ کے ریٹ میں اضافہ۔ پوٹیشیم کلوریٹ کی درآمدی اور مقامی فراہمی پر 17% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 70% روپے فی کلو گرام بھی اضافی وصول کیا جاتا ہے۔ ماچس بنانے والوں کی صنعت کی سفارش پر یہ شرح 70 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 80 روپے فی کلو گرام کیا جا رہا ہے۔ یہ شرح وزارت دفاعی پیداوار منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے زیر نگرانی اداروں کی جانب سے کی جانے والی درآمد اور ان کی فراہمی پر لاگو نہیں ہوگی۔ بہتری کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، ٹیکس نظام کو